اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے زیادہ حصہ جو ہے وہ تو ایک طرح سے آموختہ تھا، کیونکہ رمضان سے کافی پہلے مطلب یہ ہو گیا تھا کہ گیپ کافی ہو گیا تھا، تو میں نے کچھ تھوڑا سا کنیکٹیوٹی اس کی قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ کسی جگہ سے شور آ رہا ہے، میں خیال میوٹ کوئی سب نہیں ہے۔ جاوید زبیری صاحب میوٹ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ہو گیا سلسلہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات مجھے کہنی تھی جو پچھلے ہفتے میں نے خاص طور سے اوائڈ کی، اس لیے کہ ندیم جمشید صاحب موجود نہیں تھے، اور اس بات کو میں تھوڑا سا صرف مطلب 1 منٹ لوں گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے عید کے موقع پہ عام طور پر میں میسیجز وغیرہ اس طرح سے مطلب بھیجتا نہیں ہوں، خاص طور سے کلپس وغیرہ۔ تو میں نے ایک بہرحال مطلب اس دفعہ تھوڑی سی بد احتیاطی کر لی تھی اور ایک مطلب کلپ بھیج دی تھی جس میں اور توجہ نہیں دی کہ اس میں مطلب وہ جیوز والا جو سٹار ہوتا ہے وہ اس میں موجود تھا۔ تو میں مطلب یہ کہ سچی بات ہے کہ اس میں تھوڑی سی بد احتیاطی ہوئی تھی۔ جب میں نے میسیج آپ لوگوں کو دیکھے تو اس وقت وہ خاصی بحث ہو چکی تھی، تو مطلب یہ کہ پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بحث ختم ہونے کے بعد میں اسے دوبارہ شروع کروں۔ میری طرف سے معذرت قبول فرمائیے، میرا ارادہ کوئی نہیں تھا، صرف تھوڑی سی بد احتیاطی ہو گئی تھی۔ بہرحال تو اگر ہم نے اب اس کی طرف واپس آ جائیں آٹومن امپائر کی طرف، تو میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ آٹومن امپائر کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع تو سلیمان خان سے ہوتا ہے، اس کا بیٹا ارطغرل، اور پھر اس کے بعد عثمان خان، اور پھر اس کا اور خان، پھر مراد اول، پھر بایزید یلدرم کا سلسلہ تھا۔ اس کو ہم نے مکمل کر لیا تھا پچھلی مرتبہ، اور یہ عثمانی تاریخ کا سب سے نازک موقع تھا، اس لیے کہ بایزید یلدرم کو تیمور کے ہاتھوں شکست ہو گئی، قید ہو گیا وہ، اور ظاہر ہے مطلب یہاں پہ ایک طرح سے عثمانی سلطنت کو تقریباً شکست دے دی گئی۔ دوسرے الفاظ میں اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا اس جگہ، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ قید ہو گیا تھا۔ اچھا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تیمور کا طریقہ کار جو تھا، اس نے کسی جگہ باقاعدہ جم کے حکومت قائم نہیں کی ہے، بلکہ اس کا انداز بالکل فاتح عالم کا سا تھا کہ ایک جگہ طوفان کی طرح سے جاتا تھا، اس علاقے کو فتح کرتا تھا، اور کافی لوگوں کو وہاں قتل و غارت وہاں ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے کہیں آگے نکل جاتا تھا۔ تو یہی کام اس نے یہاں کیا کہ جب حکومت اس پر عثمانی علاقے میں اس نے حملہ کیا، بادشاہ کو شکست دی، اور شکست دے کے اپنا قیدی بنا کے اس علاقے سے آگے چل پڑا۔ تو جب قید کیا اس نے، تو ایک تو بایزید کو قید کیا، اور بایزید کے ساتھ اس کا بیٹا ایک تھا، موسیٰ اس کا نام تھا، وہ بھی ساتھ میں قید ہوا، اور یہ دونوں مطلب تیمور کے لشکر میں اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ اپنے ساتھ لے کے چلا۔ اور جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بایزید کو ایک باقاعدہ پنجرے میں قید کر رکھا تھا، وہ پنجرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے چل رہا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس میں ظاہر میں نے پچھلے تذکرہ کیا تھا کہ اس سختی کو اور اس ذلت کو بایزید برداشت نہیں کر سکا، اور 8 مہینے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اتنی مہربانی تیمور نے ضرور کی کہ اس کے بیٹے موسیٰ کو بھی رہا کر دیا، اور اس کو رہا کرنے کے بعد یہ کیا کہ اس کی لاش جو ہے بادشاہ کی وہ بھجوا دی بیٹے کے ساتھ کہ اس کو جا کے اپنے علاقے میں تدفین کر دی جائے۔ تو اس زمانے میں صورت یہ تھی کہ جو بادشاہ تھے عثمانی سلطنت کے فرما روا، ان کی عام طور پہ تدفین برسا کے علاقے میں ہوتی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جو
عثمان کے زمانے میں جہاں فوجیں گئی ہوئی تھیں اس وقت تک یہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن عثمان یہ وصیت کر کے اس کا انتقال ہوا تھا کہ مجھے برسا میں ہی میری تدفین کی جائے. تو اس وقت سے تمام تمام سلاطین جو تھے ان کی تدفین وہیں ہوتی. تو وہاں تدفین کے لیے تیمور نے اس کو بیٹے کو آزاد کر کے اور باپ کی لاش اس کے ہمراہ کر کے اسے بھیج دیا. اچھا، اب یہاں صورتحال تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، لیکن اس میں توجہ کی ضرورت ہے. بایزید جلدرم کے تقریباً 7 یا 8 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹا جو تھا جس کا نام ارطغرل تھا، وہ تو اس نے بھیجا تھا ابتدا میں تیمور سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس میں اس نے شکست کھائی اور اس کو تیمور نے قتل کروا دیا تھا، اور وہ خاص ظالمانہ طریقے سے قتل کروایا تھا. اس کا ذکر میں کر چکا ہوں تو تفصیل میں نہیں جاتا. تو ایک بیٹا تو اس طرح سے ختم ہوا. اچھا، ایک بیٹا اس کے ساتھ قید ہو گیا، موسیٰ اس کا نام تھا. اس کے علاوہ ایک بیٹا اور تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا. یہ مصطفیٰ جو ہے، یہ جب جنگ ہوئی ہے تیمور کی اور بایزید کی، اس جنگ میں یہ شریک تھا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اس سے جنگ میں یہ کہیں یہ شہید ہو گیا. اور شہید تو ہو گیا لیکن اس کی لاش کسی کو نہیں ملی، تو ایک طرح سے یہ لاپتہ سمجھا گیا کہ یہ لاپتہ ہو گیا ہے، اس کا کچھ نہیں پتا. زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کی شہادت ہو گئی تھی. 4 بیٹوں کو اور تذکرہ ملتا ہے. ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. یہ قاسم کسی بادشاہت کے جھگڑے میں نہیں پڑا، یہ بالکل سائڈ پہ رہا، اس کا تذکرہ بھی بہت زیادہ نہیں آتا کہیں اس کے بعد. لیکن اب 3 بیٹے بچے ہیں جن میں تخت کے لیے مخاصمت شروع ہوئی. ایک تو یہ سمجھتے کہ اس کا بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام تھا سلیمان. سلیمان جو ہے یہ سب جنگ میں شریک تھے، اور جنگ سے ظاہر شکست ہو گئی تو سب وہاں سے بھاگے. اس میں سے 4 بیٹے جو ہیں وہ زندہ بچے، بلکہ 5 بچے. ایک تو قید ہو گیا تھا ساتھ میں، 4 اس کے بعد زندہ بچے. بڑا بیٹا سلیمان جو ہے، اس نے مرکز کی حکومت سنبھالی. ایڈریانوپل اس کا پایہ تخت تھا، جو پایہ تخت عثمانی سلطنت کا تھا. اور چونکہ یہ یورپی علاقے میں تھا، لہٰذا یورپی علاقہ جتنا تھا عثمانی سلطنت کا وہ اس کے تحت آیا، اور اس نے وہاں حکومت اپنی قائم کر لی. اچھا، اور جو 2 بھائی اور تھے جس میں سے ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام عیسیٰ تھا، یہ جو ایشیائی علاقے تھے ان علاقوں کو ان علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک حصہ پہ عیسیٰ کی حکومت رہی اور دوسرے پہ محمد کی حکومت قائم ہوئی. عیسیٰ میں اور محمد میں ایشیائی علاقوں کا کنٹرول کے لیے آپس میں جنگ چھڑی. دونوں لڑتے رہے، اور اس میں ہوتے ہوتے عیسیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ خاصا کمزور ہو گیا. اور وہ جب کمزور ہوا بہت زیادہ تو بھاگ کے اپنے بڑے بھائی سلیمان کے پاس ایڈریانوپل چلا گیا تاکہ وہاں سے کچھ مدد لے کے اور اپنی حکومت کو واپس لے سکے. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 بھائیوں کا معاملہ اب تک ہے. اس میں ایک مزید ٹرن یہ آیا کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کی لاش لے کے موسیٰ آیا تو باپ کی تو تدفین ہو گئی، اور موسیٰ جو ہے موسیٰ محمد کے ساتھ مل گیا. تو اب 2 فورسز ہو گئی آمنے سامنے، ایک طرف سلیمان اور عیسیٰ اور دوسری طرف محمد اور موسیٰ. تو یہ 4 بھائی جو ہیں یہ آپس میں اس طرح سے باہم بسر پیکار ہوئے. اب ایک جنگ ہوتی ہے ان سب کے درمیان، یعنی اس طرح سے کہ سلیمان نے پھر محمد پہ حملہ کیا ہے
خاص طور سے اس لیے کہ عیسیٰ اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور عیسیٰ اپنی حکومت واپس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ویسے بھی محمد کا گمان یہ تھا، سلیمان کا گمان یہ تھا کہ چونکہ باپ کا بڑا بیٹا ہے اور جو پایہ تخت ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، لہذا پوری عثمانی سلطنت جو ہے اس کے تحت ہونی چاہیے۔ تو اس نے پھر محمد پہ حملہ کیا۔ اس محمد پہ جو حملہ کیا، اس میں سب سے پہلے تو اس نے فوجی طور پہ بروسا اور انگورا جو تھا اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ سے محمد کا اشتراک ہوا، دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلیمان کے ساتھ جو عیسیٰ تھا، اس جنگ میں عیسیٰ جو ہے وہ مارا گیا، اور باقی یہ ہوا کہ باقی فوج جو ہے، باقی کسی کی فتح نہیں ہوئی، اس اعتبار سے کہ مطلب کوئی ختم نہیں ہوا۔ سلیمان جو ہے وہ پھر اپنے علاقے میں چلا گیا، یعنی یورپی علاقے میں، اور محمد اور موسیٰ جو ہے وہ ایشیائی علاقوں میں رہے، لیکن جھڑپیں آپس میں ہوتی رہیں مسلسل۔ اب اس وقت صورت یہ ہوئی کہ محمد اور موسیٰ جو ساتھ تھے، تو موسیٰ نے یہ تجویز دی محمد کو کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے تو میں مطلب کچھ تھوڑی سی فوج لے کے یورپی علاقے میں جا کے اور ایک سائڈ سے اس پر حملہ کر کے اسے دباتا ہوں سلیمان کو، اور دو طرف سے وہ اگر گرفت میں آ گیا تو پھر وہ قابو میں آسانی سے آ جائے گا۔ جہاں پہ پھر موسیٰ کی اور سلیمان کی باقاعدہ جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں محمد براہ راست شریک نہیں تھا۔ موسیٰ اور سلیمان میں جنگ ہوئی، سلیمان کو شکست ہوئی، اور شکست کھا کے سلیمان قسطنطنیہ کی طرف بھاگا، تاکہ قیصر قسطنطنیہ کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا تاکہ اسے وہاں پناہ مل سکے، لیکن راستے میں وہ پکڑا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اب اس طرح سے اب یہ دیکھیے کہ ان بھائیوں میں سے جو 4 برسر پیگار تھے، اس میں سے عیسیٰ جو ہے وہ مارا جا چکا ہے، سلیمان بھی مارا جا چکا ہے، اب صرف موسیٰ اور عیسیٰ بچے ہیں، اور موسیٰ اور محمد بچے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر محمد اور موسیٰ میں جنگ ہوئی، اور اس میں بہرحال مطلب کافی رد و قدح کے بعد محمد فتح یاب ہوا، اور جب محمد فتح یاب ہوا اور موسیٰ کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو پھر اب صرف ایک آدمی رہ گیا خاندان عثمانی کا، محمد۔ اس کی پورے عثمانی علاقے پہ حکومت ہو گئی، اور یہاں ایک طرح سے عثمانی حکومت کا ریوائول ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ ایک سٹیج پہ ہمارے کسی ساتھی نے، غالباً خالد کلیمی صاحب نے یہ بات اٹھائی تھی کہ تیمور کے بعد جو ہے وہ سلطنت تو ختم ہو گئی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ لیکن یہ تفصیل جو ہے یہ صرف اس لیے بیان کی کہ سلطنت کمزور تو ضرور ہو گئی تھی، ڈیوائڈ بھی ضرور ہو گئی تھی، لیکن بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، اور بالکل ختم نہ ہونے کی وجہ سے یہ مطلب آپس کے جو بھی اختلافات اور جھگڑے ہوئے، اور جو بھی اس کی وجہ سے اچھا برا جو بھی ہوا، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ایک بھائی جو ہے اس نے پورے علاقے کی حکومت سنبھال لی۔ اچھا، اب حکومت سنبھالنے کے بعد اب صرف 2 قوتیں ایسی رہ گئی تھیں جن سے محمد کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ایک تو وہ بھائی قاسم جو ابھی تک انیکٹیو تھا، اور ایک سلیمان کا بیٹا جو ابھی چھوٹا تھا، لیکن بہرحال باپ کے انتقام کے لیے وہ کسی وقت بھی اٹھ سکتا تھا۔ تو ان دونوں کو، یعنی ایک بھائی کو اور ایک بھتیجے کو، ان دونوں کو اس نے دونوں کو اندھا کروا دیا، لیکن اندھا کروانے کے بعد انہیں محل میں رکھا اور بڑے آرام سے رکھا، وہ سب کچھ اپنی جگہ مطلب شہزادوں کی طرح سے وہ رہے، لیکن بہرحال ایسی صورت کر دی کہ وہ کوئی فساد کا یا کسی سازش کا حصہ نہ بننے پائے، کوئی خطرہ نہ بننے پائے اس کے لیے۔ تو اس حوالے سے مطلب یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا اس بات کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ میں آگے بھی بھائیوں کو قتل کرنے کا بڑا رواج رہا ہے،
یہاں سے اس کی باقاعدہ ابتدا ہوتی ہے. اور یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس وقت سلطنت قائم کرنے کے لیے یہ انتہائی اگر آپ ایک اجتماعی عثمانی سلطنت چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ کوئی ایک حکمران ہو اور باقی جو ہیں وہ یا تو اس کے معاون بن جائیں یا موجود ہی نہ رہیں. اچھا، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ترکوں کے ہاں خاص طور سے کہ جو لوگ موجود رہتے ہیں وہ خطرہ بن جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ معاون رہے اور معاون بن کے اور رہے اطمینان کے ساتھ. جب بھی وہ رہے ہیں آپس میں فسادات اور جھگڑے ہوتے رہے ہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ، اس کا ایک مطلب ایک طرح سے حل یہ نکالا گیا کہ کسی ایسے شخص کو رہنے ہی نہ دیا جائے جو حکومت کے لیے خطرہ ہو. اور یہ روایت یہاں اس زمانے سے پڑی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ ترکوں میں اس عثمانی سلطنت میں کافی آگے تک جاتی رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ اس کی جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر وجہ تلاش کی جائے تو اس کی وجہ سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ چونکہ وہ بھائی جو ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ حکومت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کا وجود جو ہے وہ پہلے سے ختم کر دیا جاتا رہا ہے. اچھا، محمد نے جب حکومت قائم کی، اب یہ بات جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سن کیا کہتے ہیں 1405 کی ہے. نہیں، 1405 کی نہیں، ایک منٹ. اچھا 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 اچھا، نہیں میں تھوڑا سوری، اس کا جو سن ہے اسی کے بیچ میں کوئی 8-9 سال کا گیپ رہا ہے. اور محمد کا پیریڈ جو ہے، سوری، محمد کی پیریڈ 1413 سے 1413 سے لے کے 1421 تک یہ 8 سال کا پیریڈ ہے جس میں خانہ جنگی ہوتی رہی ہے. اور اس پیریڈ میں مطلب ایک طرح سے حکمرانی جو ہے وہ رہی تو عثمانی سلطنت کے پاس، لیکن بس مطلب ایک طرح کا تفرقہ رہا اور مطلب جنگ و جدل ہوتا رہا. اور غنیمت یہ ہے کہ اس دوران وہ جو بیرونی طاقتیں تھیں، خاص طور سے جو یورپ کی طاقتیں متحد ہو کے ہمیشہ عیسائی طاقتیں حملہ کر دیتی تھیں. اور یہ کچھ تھوڑی سی قسمت کی بات ہوئی کہ اس دوران ان کو اس بات کا موقع نہیں ملا کہ اس وقت کسی طرح سے وہ حملہ کر کے ٹیک اوور کر لیں. اگر ایسی کوئی صورت ہو جاتی تو شاید عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا وہاں. لیکن بہرحال یہ کچھ قدرت کی طرف سے تھا، اور کچھ یہ بھی تھا کہ شاید مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو تو ختم ہو جائے نہیں ہے، پھر ہم مطلب اس کے بعد اپنا سلسلہ بہتر بنا لیں گے. لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں. اچھا، محمد کا جب زمانہ آیا تو آپ اس وقت تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ اس وقت باوجود اس کے کہ اس نے اپنے بھائیوں پہ تو قبضہ کر لیا تھا اور عثمانی سلطنت جو ہے وہ ایک طرح سے پوری کی پوری جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ظاہر بہت مضبوط حکومت نہیں تھی. اور اس وقت مطلب اگر جنگ و جدل میں پڑ جاتے عیسائیوں کے ساتھ تو سلطنت کو بہت نقصان پہنچ سکتا تھا. تو محمد نے وہی کام کیا جو ایسے موقع پہ کسی بھی سمجھدار آدمی کو کرنا چاہیے کہ اس نے باقاعدہ مطلب یہ کہ قسطنطنیہ سے صلح کر لی، اور صلح کرنے کے بعد مطلب اس سے باقاعدہ مطلب یہ کہ امن و امان کے ساتھ اس سے رہا. البانیہ، بوسنیا اور ولیشیا جو ہیں ان کے صوبے جو ہیں یہ عثمانی سلطنت کے صوبے بنا لیے گئے تھے. ان کو انہوں نے اس دوران اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور محمد نے ان کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا، ان سے بھی معاہدے کر لیے اور ان کی خود مختاری قائم رہنے دی. وینس کے سے بھی انہوں نے صلح کر لی. اور یہ مطلب یہ کہ بہت ایک طرح سے بڑا احسن اقدام ہوا کہ جتنی جنگیں تھیں مطلب جن علاقوں سے خطرہ تھا ان علاقوں سے
مطلب معاہدے کر لیے اور صلح کر لی، ان کو نہیں چھیڑا اور انہوں نے پھر ان کو نہیں چھیڑا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ بالکل سکون سے رہا. ایک تو بہت بڑا فساد اس کے زمانے میں ہوا، اور اب اسے فساد کہیے یا اس کا تجزیہ کسی اور طریقے سے کیجیے. اب یہ تو عثمانی جو سلسلہ ہے یہ تو بادشاہت کا سلسلہ تھا، چاہے وہ سلطان کہلائیں یا امیر کہلائیں یا خلیفہ کہلائیں، اس سے قطع نظر یہ تھا تو معاملہ ظاہر ہے مطلب ایک شخص کی حکومت کا. وینس میں جمہوری حکومت قائم تھی، تو شاید اس سے متاثر ہو کے یا جو بھی وجہ اس کی رہی ہو، یہ جمہوری حکومت کی تحریک جو ہے یہ عثمانی حکومت میں بھی چل گئی، اور اس کو 3 آدمی جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. ایک تو یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اور بعد میں پھر مرتد ہو گیا. ایک تو وہ اس تحریک کا بڑا مطلب وہ تھا. ایک قاضی صاحب تھے عثمانی سلطنت کے، قاضی بدرالدین صاحب. یہ بہت انفلوئنشل پرسنالٹی تھے عثمانی حکومت میں. یہ صاحب اس تحریک میں شامل ہو گئے. اور ایک شخص اور تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا. یہ مذہبی، یہ کلرجی سے اس کا تعلق تھا، تو یہ مذہبی پیشوا تھا. یہ 3 شخص جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اس تحریک کے بنیادی ارکان تھے یا مطلب ایکٹیو لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ظاہر مطلب یہ کہ ان کے ماننے والے گروہ تھے، اور انہوں نے باقاعدہ حکومت کے خلاف بغاوت کی. اور یہ بہت ہی مطلب خطرناک بغاوت اس لیے تھی کہ یہ عوام کی جانب سے تھی. یہ کہیں باہر سے حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اندر سے حکومت کا تختہ الٹ کے اور جمہوری نظام قائم کرنے کی کوشش تھی. ظاہر ہے مطلب بادشاہت کو یہ بات کسی طرح سے پسند نہیں آ سکتی، لہٰذا ان سے بھی باقاعدہ مطلب یہ کہ جنگیں ہوئیں، اور ایک سٹیج پہ بادشاہ غالب آیا. یہ تینوں افراد جو ہیں ایک کے بعد دیگرے مارے گئے، اور اس بغاوت کو کہہ لیں یا اس سوجش کو کہہ لیں یا اس تحریک کہہ لیجیے، اس کا اس طرح سے خاتمہ ہوا. تو لیکن سب سے بڑا خطرہ جو عثمانی سلطنت کو ہوا اس دور میں، وہ سب سے بڑا خطرہ اس عوامی تحریک سے ہوا جو جمہوریت کی خاطر وہاں چلائی گئی. لیکن بہرحال اس پر قابو پا لیا گیا. اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہوا وہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کہ جس وقت آپس میں خانہ جنگی ہو رہی تھی اس وقت ان کا ایک بھائی جو ہے وہ جو مصطفیٰ تھا، جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لاپتہ تھا. اب ایک شخص جو شکل و صورت سے کافی ملتا جلتا تھا اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مصطفیٰ ہوں اور حکومت میرا حق ہے، اور اس نے قسطنطنیہ کی سلطنت نے اسے سپورٹ دی. اب یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر غور کیجیے گا تو اس پورے معاملے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ترکوں کی اب تک عیسائیوں سے، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ قسطنطنیہ کا رہا ہے. کبھی قسطنطنیہ سامنے دشمن بن کے آیا ہے اور کبھی وہ دشمن بن کے سامنے نہیں آیا، لیکن انٹرنلی سارے کام جو ہیں وہ اسی کے اشارے پہ ہوتے رہے ہیں، اسی کی ایک طرح سے سازش کہہ لیں یا اس کی تدبیر کہہ لیں یا حکمت عملی کہہ لیں، اس کے تحت ہوتے رہے ہیں. اگر یاد ہو آپ کو تو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تیمور کو بھی قیصر قسطنطنیہ نے ہی خط لکھا تھا کہ آپ مطلب یہ کہ اس علاقے پہ حملہ کیجیے، اور اس کی وجوہات جو بھی تھیں. بہرحال تیمور جو یہاں آیا ہے اس میں قیصر قسطنطنیہ کے خط کا بھی بڑا ہاتھ تھا، بلکہ بنیادی طور پر اس خط کا ہی ہاتھ تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ قیصر قسطنطنیہ کی اور دلائل سے متاثر نہ ہوا ہو، لیکن چونکہ اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ کے دشمنوں کو بایزید نے پناہ دے رکھی، لہٰذا وہ اس نے حملہ کیا. لیکن جو بھی ہے قیصر قسطنطنیہ کو اس میں ہاتھ ضرور تھا. اچھا، اس وقت بھی صورت یہ ہے کہ حکومت قائم ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن انٹرنلی اسے یہ معلوم ہے قسطنطنیہ کے قیصر کو
کہ یہ حکومت جو ہے عثمانی حکومت ہمارے لیے خطرہ تو بہرحال ہے، تو اندر سے کوئی نہ کوئی کام مستقل ایسا کرتے رہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ حکومت کو کمزور کر سکیں یا حکومت کو شکست دے سکیں یا حکومت کو قابو میں کر سکیں۔ تو یہ جو شخص مصطفیٰ تھا، جو محمد کا، جس نے کلیم کیا کہ میں محمد کا بھائی ہوں اور میں غائب نہیں ہوا ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے قیصر قسطنطنیہ کے حوالے سے اور اس کی حمایت سے باقاعدہ بغاوت کی، جنگ ہوئی، اور مطلب چونکہ بات یہ کہ عوام الناس کے لیے تو یہ دو بھائیوں کی جنگ تھی، باوجود اس کے کہ بعد میں یہ اندازہ ہو گیا کہ بھائی نہیں ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ وہ اس کو طاقت تو ملی، لیکن بہرحال اس نے شکست کھائی، اور شکست کھا کے وہ قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا اور قسطنطنیہ کے قیصر نے اسے پناہ دی۔ اچھا، اب چونکہ بہرحال ان سے صلح کا معاہدہ تھا قسطنطنیہ سے، جب وہ اس کے پاس چلا گیا تو اس نے، محمد نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس کر دیا جائے، تو قسطنطنیہ سے جواب ملا کہ بھئی ایسا ہے کہ واپس تو نہیں کیا جا سکتا، اسی کہ ہم نے اسے پناہ دے دی ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم قید میں رکھیں اپنی، اور کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لینے دیں، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کے اخراجات جو ہیں، اس کے مطلب ہمارے پاس رہنے کے اور اس کی نگرانی کے اخراجات جو ہیں وہ آپ ادا کریں، تو ہم اس حد تک تو کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ کے خلاف کسی تحریک میں حصہ نہ لینے دیں، لیکن یہ کہ ہم اسے واپس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اسے پناہ دے چکے ہیں۔ محمد جو ہے اس وقت تک اس پوزیشن میں نہیں تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ عثمانی حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ بیرونی جنگوں کو دعوت دے سکے، لہٰذا یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اور مصطفیٰ جو ہے وہ قیصر قسطنطنیہ کے قید میں رہا، اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ اس نے عثمانی سلطنت نے ادا کیے۔ بنیادی طور پہ تو محمد کا اگر پیریڈ دیکھیں تو اتنا ہی معاملہ اس کا کافی ہے، اس سے کہ اس کے بعد سن 825 ہجری میں، یا کیا کہتے ہیں 1413 میں، 1421 میں اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر مطلب ایک سا بیٹا حکومت بیٹھا۔ لیکن ایک چیز کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب عثمانی سلطنت قائم ہے ترکی کے علاقے میں، جس میں ایشیا کا اور یورپ کا دونوں حصہ شامل ہے، لیکن اس کی حدود بہت زیادہ نہیں ہے، بس اسی حد تک ہے وہ، اور اسلامی حکومت جو ہے، یا ایک طرح سے اس کا سربراہ آفیشلی جو ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے، اور وہ خلیفہ اس وقت، عباسی خلیفہ اس وقت مطلب مصر میں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہلاکو کے حملے کے بعد عباسی حکومت کا خاتمہ تو ہو گیا تھا، لیکن ان کے خاندان کے کچھ بچے کچھ افراد جو ہیں وہ مصر پہنچ گئے تھے، اور ان کو ٹوکن خلیفہ کے طور پہ مصر کی حکومت نے، مملوک کی حکومت تھی وہاں، انہوں نے ٹوکن طور پہ برکت کے لیے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ وہ ان کو ایک باقاعدہ ایک مطلب محل دے دیا گیا، ان کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے دے دیے گئے، وہ کسی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن بہرحال مطلب وہ ایک طرح سے سربراہ مملکت بہرحال کہلاتے تھے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ جو مرکزیت ہے وہ مصر کو حاصل تھی۔ تو ظاہر ہے وہاں سے اس مرکز کی طرف سے دوسرے لوگوں کو اگر ریکگنائز کر لیا جائے، ان کو خطابات دیے جائیں یا القاب دے دیے جائیں، تو وہ پوری اسلامی دنیا میں اس کی بڑی حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی مصر کی خلافت کی وجہ سے، یعنی خلیفہ کی طرف سے امیر کا خطاب دیا گیا تھا اور سلطان کا لقب دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ جو لقب ملا ہے اس کو محمد کو، وہ ذرا دلچسپ ہے،
اس نے کافی پیسہ خرچ کیا مکے اور مدینے کے لیے، مطلب کہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. تو اس کو خادم الحرمین شریفین کا خطاب دیا گیا ہے خلیفہ مصر کی طرف سے. اور یہ خطاب پہلی مرتبہ، یہ لقب جو ہے یہ عثمانی بادشاہ یا عثمانی امیر محمد کو ملا، خادم الحرمین شریفین. یہ وہ لقب ہے جو اس کے بعد سعودی حکومت میں آیا. بہرحال یعنی شاید یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک نہ ہو، سعودی حکومت میں تو آیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب تک عثمانی حکومت قائم رہی ہے اس کے تمام بادشاہ خادم الحرمین شریفین کہلاتے رہے ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوا کہ محمد کے بعد وہ لقب واپس سے لے گیا، بلکہ وہ عثمانی سلطنت کے پاس یہ لقب رہا اس وقت تک جب تک ان کا سن 1924 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ نہیں ہوا. اچھا، ہاں میں نے اس کہا تھا کہ سن 1421 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا انتقال طبعی موت تھی اس کی. اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جو ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی مراد تھا، تو اب یہ اس کو مراد ثانی کہہ لیجیے. اس سے پہلے جو مراد گزرا جو بایزید جلدرم کا باپ تھا وہ اس کو مراد اول کہہ لیجیے، یہ مراد ثانی کہہ لیجیے. تو یہ مراد ثانی کی حکومت قائم ہوئی سن 1421 میں باپ کے انتقال پہ. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ باپ کے انتقال کی خبر جو ہے وہ ریاست کے امیروں نے عام نہیں ہونے دی، اس لیے کہ اس وقت مراد یہاں موجود نہیں تھا، اور اس کو وہاں پہنچنے میں تقریباً 40 دن لگے ہیں. تو 40 دن تک وہ اس کے محمد کے انتقال کی خبر چھپائی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مطلب جب یہ آیا تو سب جو سکون کے ساتھ بڑے آرام سے اس کو مطلب حکومت مل گئی، اس نے حکومت قائم کر لی. اگر آپ غور فرمائیں، چیز توجہ دینے کے لائق ہے کہ عثمانی سلطنت کا زمانہ جو ہے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ خلافت قائم تھی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اور آگے بڑھی بہت ہوا، لیکن یہ خلافت کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی. مستقل انہیں جنگیں کرنا پڑی ہیں، مستقل اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے. کبھی عیسائیوں کی اجتماعی فوج آ جاتی تھی، کبھی اندرونی مسائل کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی کوئی عوامی تحریک کھڑی ہو جاتی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ سکون و اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے اور حکومت کر رہے تھے، بلکہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور پھر تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اس سے پہلے بھی ایکسپینڈ ہوئی تھی، بیچ میں تھوڑا سسپینشن ایکسپینشن میں، لیکن یہ کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے مستقل کسی نہ کسی طرح سے یہ مطلب جد و جہد میں اور جنگ و جدل میں مصروف رہے ہیں. یہی صورت جو ہے مراد ثانی کے ساتھ بھی ہوئی. مراد ثانی جو ہے یہ اس کا کافی بڑا پیریڈ ہے. ابتدا ہوئی سن 1421 میں اور اس کا پیریڈ ختم ہوا ہے 1451 میں. تو 30 سال کا پیریڈ ہے. بیچ میں کوئی تقریباً 2 سال کا گیپ ہے، میں اس پر بات کروں گا کوئی گیپ کیوں ہے، لیکن گیپ اس کی اپنی مرضی سے تھا، یعنی اس کو کسی نے ڈیسیٹ نہیں کیا تھا، گیپ اس کی اپنی مرضی سے تھا. میں اس پر تھوڑا سا آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ گیپ تو کرتے، لیکن یہ کہ یہ تقریباً 30 سال کی اس کی حکومت ہے. سب سے پہلا جو معاملہ کھڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مصطفیٰ جو تھا، جس کو مصطفیٰ چلپی بھی کہا جاتا ہے، یہ میں اس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں جس نے اس کا مطلب اس محمد کے بھائی ہونے کا یا بایزید جلدرم کے بیٹوں میں سے ایک ہونے کا اعلان کیا تھا، اور شکست کھا کے یہ قسطنطنیہ بھاگ گیا تھا اور قسطنطنیہ میں سے پناہ دی تھی قیصر قسطنطنیہ نے. تو یہ مراد کا ایک طرح سے چچا ہوا، مشتبہ سے ہی، لیکن بہرحال یہ کہ وہ اس کا چچا ہوا. اس نے اب چونکہ وہ قیصر کی پناہ میں تھا، اور قیصر ہمیشہ سے مطلب اس معاملے میں
کوئی نہ کوئی ترکیب کرتا رہتا تھا عثمانی سلطنت کو کمزور کرنے کی. محمد جو ہے اس نے تو طاقت حاصل کر لی تھی، قیصر کی ہمت اس وقت نہیں پڑی کہ بہت زیادہ کوئی شورش پیدا کر سکے. لیکن جیسے ہی نیا بادشاہ آیا، اور ظاہر یہ ینگ لڑکا تھا اس وقت مراد، تو اس نے فوری طور پہ مطلب مصطفیٰ سے باقاعدہ ان رائٹنگ ایک بڑا معاہدہ کیا، اور اس کو جہازوں کے ذریعے عثمانی سلطنت کے یورپی حصے میں اتار دیا کہ وہ مراد کو شکست دے کے حکومت قائم کر لے. اور حکومت قائم کرنے کے بعد پھر یہ فلاں فلاں علاقے جو ہیں وہ قسطنطنیہ کو مل جائیں گے، اور یہ رعایتیں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. کافی مطلب تفصیل کے ساتھ اس سے معاہدہ کیا، اس سے اپنے لیے اس میں باقاعدہ رعایتیں اور اپنی حیثیت قائم کرنے کی بات ہوئی. اور پھر اس کو مدد دے کے اس کو اپنی فوجوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو عثمانی یورپی علاقے میں اپنے جہازوں سے اتروا دیا. وہاں پہ مصطفیٰ چلپی کی جو مشتبہ چچا تھا اس کی مراد سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ابتدائی طور پہ اسے وہاں بہت زیادہ کامیابی مصطفیٰ کو نہیں ہوئی. تو یہ مصطفیٰ وہاں سے نکل کے اور جو ایشیائی علاقہ تھا عثمانی سلطنت کا وہاں آیا، اور وہاں آ کے اس نے اپنا اقتدار جو ہے اس کو بڑھانا شروع کیا، اور وہاں کے کافی علاقوں پہ اس نے قبضہ کر لیا. اور چونکہ وہ مطلب بہرحال اس کا دعویٰ یہ تھا، کلیم اس کا یہ تھا کہ وہ مطلب یہ کہ حکومت کا صحیح حقدار اس لیے ہے کہ ابھی اگر بایزید کا بیٹا موجود ہے تو پھر مطلب یہ کہ ظاہر حکومت کا حق پہلے اسی کو ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ اس کا کلیم کافی سٹرانگ تھا. لوگ کافی اس سے مطلب عوام الناس جو اس دھوکے میں آ گئے تھے کہ یہ واقعی اس کا بیٹا ہے بایزید کا، تو انہوں نے اس کو عوام الناس نہیں بلکہ فوجیں جو ہے، فوج کا وہ حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہوا. اسے کافی مطلب اچھی مطلب سپورٹ مل گئی، اور اس نے ایشیائی علاقے جو تھے ان میں سے کافی علاقوں پہ قبضہ کر لیا. مراد جو ہے وہ پھر ظاہر جب ایسی صورت پیدا ہوئی تو وہ خود فوج لے کے اور ایشیائی علاقوں میں پہنچا. وہاں جا کے اسے شکست دی. شکست کھا کے مصطفیٰ بھاگ کے پھر یہ یورپی علاقے میں آیا گیلیپولی میں، وہاں بھی اسے شکست دی. اب یہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کے ایڈریانوپل آ گیا کیپٹل میں، کہ اگر کیپٹل کو بادشاہ کی عدم موجودگی میں یہ اپنے قبضے میں لے لے تو مطلب یہ کہ ظاہر ہے اس بات سے بہت بنیادی فرق پڑ جائے گا. لیکن یہ ایڈریانوپل میں گرفتار ہو گیا، 8:30 بجے ہوگا. ایڈریانوپل میں گرفتار ہو گیا. گرفتار ہو کے اسے باقاعدہ برج سے لٹکا کے پھانسی دے دی گئی. اور اس طرح سے مطلب یہ ایک فساد جو ہے مراد کے زمانے کا جو پہلا بڑا فساد تھا، یا پہلی بڑی مشکل تھی، یا پہلی بڑی ایک طرح سے آزمائش تھی، اس سے مراد باہر نکلا. لیکن چونکہ یہ سارا کام جو ہے یہ کیا ہوا قسطنطنیہ کا تھا، لہذا اب قسطنطنیہ کو معاف کرنا جو ہے وہ کسی صورت میں پاسبل نہیں تھا. تو مراد نے اب یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اب مطلب ہم اس سلسلے کو آگے نہیں چلنے دیں گے. تو اس نے باقاعدہ فوج تیار کی اور قسطنطنیہ پہ حملہ کیا. یہ سن 1422 کی بات ہے جب اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اور اتنا شدید محاصرہ کیا، اور قسطنطنیہ کا بادشاہ اس قدر بے بس ہو گیا کہ تقریباً قسطنطنیہ کی فتح اس وقت بالکل یقینی نظر آنے لگی. لیکن اس وقت بس قدرت کوئی بات موجود نہیں تھی. اور پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ صرف اتنی سی بات نہیں کہ قدرت کوئی بات منظور نہیں تھی، بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ قیصر قسطنطنیہ تھے اس کی تدبیروں کا بھی اس میں کافی دخل تھا. اب کچھ لوگ اسے تدبیریں کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے سازشیں کہتے ہیں، کچھ لوگ نام جو بھی لے لیجئے. لیکن اس نے کیا یہ کہ جب یہ دیکھا کہ ہمارا قسطنطنیہ کا علاقہ جو ہے وہ تو یہ سمجھے کہ ہاتھ سے گیا،
اس سے کہ محاصرہ بہت شدید ہو گیا ہے اور ہم کسی طرح سے بچانے کی صورت میں نہیں ہیں، دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، اور دفاعی جنگ میں کب تک مطلب اس کو لڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنے تدبیروں سے ایک نیا فساد کھڑا کیا ہے۔ اچھا، اب یہ نئے فساد کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جس وقت محمد کا انتقال ہوا ہے اس وقت اس کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا تو مراد تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، تو اس نے تو حکومت قائم کر لی، ظاہر ہے بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے اسی کا حق تھا۔ دوسرا بیٹا جو ہے اس کا نام بھی مصطفیٰ تھا، وہ 15 سال کا تھا، تو عمر میں چھوٹا تھا، 3 سال چھوٹا تھا اس سے، تو اس کو محمد نے ایشیائی علاقوں کی طرف مطلب اس کا سربراہ بنا کے بھیج دیا۔ 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ان علاقوں میں رہ کے وہ کچھ ایسے تربیت حاصل کر لے، اور دوسرے ظاہر کنٹرول جو ہے وہ بھائی وہاں ہوگا تو عثمانی سلطنت ہی کنٹرول رہے گا۔ اور باقی 2 بھائی جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، ان کو بروسا کے محل میں رکھا اور ان کی باقاعدہ مطلب ایک شاہی انداز سے جیسے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ ویسی ہوتی رہی۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ محاصرہ بہت شدید ہو گیا ہے تو اس نے رابطہ قائم کیا اس کے بھائی مصطفیٰ سے، اس کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ سے، جو ایشیائی علاقوں میں حکومت کر رہا تھا، اور اسے مطلب کسی نے کنونس کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ قابل تو تم ہو، باصلاحیت تم ہو، حکومت تمہارا حق ہے، یہ بھائی بڑا ضرور صحیح لیکن تمہارے برابر کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا مطلب یہ کہ اس کو ڈسیٹ کر کے تمہیں چاہیے کہ حکومت تم اپنی قائم کر لو۔ اچھا، یہ ظاہر یہ بات ایسا نہیں ہوا کسی نے جا کے اس سے بات انہی الفاظ میں کہہ دی جیسے میں نے عرض کی ہے، یہ باقاعدہ اس کے دماغ میں پلانٹ کیا گیا مختلف طریقوں سے، اور ہوتے ایسا ہوا کہ بات اس کے دماغ میں پلانٹ ہوئی اور وہ اس بات سے کنونس بھی ہو گیا اور اس نے بغاوت کر دی اپنے بھائی کے خلاف۔ یہ عین وہی وقت ہے جس وقت محاصرہ جو وہ اتنا شدید ہو چکا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح بس آج کل کی بات تھی۔ لیکن جب یہ ہوا کہ ایشیائی علاقہ پورا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، مراد کے ہاتھ سے، تو وہ تو بیس تھی ان کی حکومت کی، تو اس وقت اس کو محاصرہ اٹھا کے اور اس علاقے کو بچانے کے لیے، بھائی سے جنگ کرنے کے لیے اسے واپس جانا پڑا۔ تو اس طرح سے قسطنطنیہ کی جان چھوٹی، وہ ایشیا مائنر کی طرف گیا، اپنے ایشیائی علاقوں کی طرف، وہاں جا کے اس نے مطلب جنگیں ہوئیں۔ جب وہاں پہنچا تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ فوج کا کافی حصہ واپس اس کی طرف آ گیا، اور چھوٹے بھائی سے جنگ ہوئی، اسے شکست ہوئی اور اس کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے ایک بھائی یہاں بھی قتل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ تھوڑا سا جسٹیفیکیشن اور بھی جگہوں پہ ملتی ہے کہ بھی جنگ ہوئی ہے، جنگ اگر 2 آدمیوں کے درمیان، دو سپہ سالاروں کے درمیان جنگ ہوگی تو اس میں کسی ایک کا قتل ہو جانا جو ہے وہ کوئی ایسی جی بات نہیں، میدان جنگ میں جو قتل ہو وہ بہرحال ایک طرح سے اس کی جسٹیفیکیشن موجود رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو اس کا مشتبہ چچا مصطفیٰ تھا اور ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ تھا، تو 2 مصطفیٰ جو ہیں ان کو مطلب یہ کس نے شکست دے کے اور مطلب اپنی حکومت بچائی ہے۔ جو پہلا مصطفیٰ ہے، جو چچا تھا اس کا، یا چچا کلیم کرتا تھا، وہ عام طور پر تاریخ میں مصطفیٰ چلپی کے نام سے مشہور ہے۔ چلپی ترکی زبان میں بہادر اور دلیر آدمی کو کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ بلکہ ایک طرح سے تھوڑا سا میں پیچھے اگر چلا جاؤں تو یہ مراد کا جو باپ تھا محمد، وہ بھی اس کو بھی چلپی کا لقب ملا ہوا تھا، تو وہ بھی اس کو بھی کہیں کہیں محمد چلپی لکھا گیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ مصطفیٰ چلپی جو ہے، یہ جو ہے ایک تو اس سے مطلب جنگ ہوئی اور دوسرے اپنے بھائی مصطفیٰ سے جنگ ہوئی اور ان کو مطلب یہ کہ اس نے بہرحال شکست دی کہ قتل کیا۔
اب جب واپس آیا تو قسطنطنیہ نے اب مطلب یہ صلح پہ آمادگی ظاہر کی. تو یہ ہوا کہ اس نے بھی مطلب تھوڑا سا یہ بھی مطلب تنگ آ گیا تھا. تو اس نے قسطنطنیہ سے باقاعدہ خراج لے کے ان سے صلح کر لی. خراج دے کے صلح کرنے کا مطلب یہ کہ قسطنطنیہ نے جو وعدہ کیا کہ وہ باقاعدہ ہر سال ایک مخصوص رقم تو کسی نے لکھی کتنی ہے لیکن بہرحال ایک مخصوص رقم وہ ادا کرتا رہے گا عثمانی بادشاہ کو. اور اس کے نتیجے کے طور پہ دونوں ایک دوسرے سے باقاعدہ جنگ نہیں کریں گے. یہ جو ہے یہ ہوا. اب اس کے بعد مراد نے چاہا تو یہ تھا کہ مطلب اب وہ مطلب اندرونی انتظام جو ہے مطلب حکومت کا جتنے علاقے اس کے پاس ہیں اس کے اندرونی انتظامات پہ توجہ دے. اور ایکسپینشن سے اس نے اس سٹیج پہ بالکل گریز کرنا چاہا تھا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے مطلب یہ کہ یہ یک طرفہ کہانی نہیں ہوتی. اگر معاملہ دونوں طرف سے ہو تبھی بات بنتی ہے. سن 1422 کی بات ہے جب قسطنطنیہ کے اس نے محاصرہ کیا تھا اور عین اس وقت جب فتح کی امید ہو گئی تھی تو یہ بھاگ کے اس کو اپنے علاقوں میں جانا پڑا شمائدر میں. اور وہاں سے جب وہ واپس آیا تو قسطنطنیہ سے فتح ہو گئی, وہ جنگ ہوئی. اور اب اگلی بات جو ہو رہی وہ ہے 1427 کی, یعنی قسطنطنیہ کے محاصرے کے 5 سال بعد. 5 سال بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے باپ محمد نے آس پاس کے سارے علاقوں سے مطلب صلح کر لی تھی, معاہدے کر لیے تھے. اور تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سربیا وغیرہ کے علاقے جو ہیں وہ واپس کر دیے گئے تھے انہیں, ان کو مطلب یہ کہ ان کی حکمرانی قائم کر رہنے دی تھی. تو اب وہ مطلب عثمانی سلطنت کے صوبے نہیں رہ گئے تھے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ سربیا کا جو ہے سربیا کے بادشاہ کا انتقال ہوا ہے سن 1427 میں. یہ وہ بادشاہ تھا جس نے صلح کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے جارج برنکوچ جو ہے وہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا. یہ ترکوں کا بہت ہی شدید دشمن تھا. خیر دشمنی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, ظاہر مطلب جو حکومتوں کے لیے جنگ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن باپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مشکل میں پڑ رہے ہیں مستقل, تو اگر ہم صلح کر کے رہیں تو شاید بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں. بیٹا جو ہے وہ اس مزاج کا نہیں تھا, وہ ترکوں کو دشمن بھی تھا اور ان سے جنگ بھی کرنا چاہتا تھا اور مطلب یہ کہ نیچے دکھانا چاہتا تھا. اچھا, پھر اسی کے ساتھ یہ ہوا کہ ہنگری کا علاقہ جو تھا, ہنگری کے علاقے میں مطلب جو بادشاہ تھا اس کا سیجمنٹ جو نام تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا, لیکن اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ کسی اور علاقے میں تھا. وہ وہاں سے ہنگری واپس آیا اور ہنگری واپس آ کے اس نے مطلب وہ ہے مطلب سپہ سالار کا عہدہ اسے وہاں مل گیا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں ملے اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مطلب ترکی فوجوں پہ حملہ کیا. اور اس علاقے میں جس علاقے میں مطلب یہ حملہ ہوا ہے اس علاقے میں کوئی تقریباً 30,000 کے قریب ترک فوج تھی, اس کو انہوں نے شکست کی دی اور ان کو مطلب جو لوگ جنگ میں مارے گئے وہ تو مارے گئے, لیکن باقی ترکیوں کو انہوں نے قید کر لیا. اور صرف مطلب اصل میں یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال نظر آتی ہے کہ اب میں اس بات کو کہتا ہوں تو ہم اس بات کو کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صاحب آپ تو چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا مسلمانوں کے طریقہ کار کی حمایت تو کریں گے ہی, اور شاید ایک حد تک کی بات صحیح بھی ہو, لیکن پوری جنگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اکا دکا کیسز ایسے ملے ہیں جیسے تیمور جیسا کوئی آدمی آ گیا ہو تو بات الگ ہے,
لیکن عمومی طور پہ جب غیر مسلموں سے جب جنگیں ہوئی ہیں تو میدان جنگ میں جتنا بھی کچھ تو خون ہوا ہو وہ تو جنگ کا حصہ ہے، لیکن میدان جنگ میں جب کچھ تو خون ہوا تو اس کے بعد ایک تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ شہروں کو، عام آبادی کو مسلمانوں نے کہیں مطلب جلا دیا ہو، یا وہاں کے عام لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو، یا ایک جسے قتل عام کہتے ہیں، وہ کیفیت آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر کہیں کا دکا نظر آئی بھی ہے تو مسلمانوں کے آپس میں تو ہوئی ہے، لیکن خاص طور سے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے کو باقاعدہ اس قسم کی جنگ مسلمانوں کی ہوئی ہی نہیں، عیسائیوں سے عام طور پر ہوتی رہی ہے۔ عیسائیوں میں جتنی جنگیں آپ دیکھیں گے، اگر مسلمان مفتوح ہو گئے ہیں تو انہوں نے علاقوں کو تاخت و تاراج کر دیا ہے، ان علاقوں کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ساری چیزیں وہاں کی لوٹ لی گئی، ایک تباہی مچائی گئی ہے۔ اور جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے، ان علاقوں میں فتح کرنے کے بعد یہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان کے شہروں میں کسی قسم کا کوئی فساد ہوا ہو۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے مطلب یہ کہ اس بات کو اگر مورخ لکھے اور مورخ یورپ کو ہو تو وہ اس بات کو کس طرح سے ٹلٹ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اور کچھ مظالم کی داستان مطلب گڑھی بھی جائیں گی، کچھ نکالی بھی جائیں گی، لیکن یہ کہ ہمیں جتنی تاریخ نظر آ رہی ہے اس میں کوئی اس قسم کا قتل عام مسلمانوں کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات آئی اس طرح سے کہ 30,000 کی فوج جو تھی مسلمانوں کی، اس کو انہوں نے شکست دی، اور جو میدان جنگ میں جو لوگ مارے گئے وہ تو مارے گئے، باقی تو ان کی فوجوں کو قید کر لیا۔ اچھا، قید کر لیا، یہ یہاں تک بھی ٹھیک ہے بات۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ باقاعدہ ان کو قتل کرنے کے ایک تسلسل ہوا، اور تسلسل بھی عجیب طریقے سے ہوا۔ جشن منایا جا رہا ہے، کسی بات پہ خوش ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ 50 قیدی بلائے، ان کو قتل کر دیا خوشی کے مارے۔ اور اس طرح سے مطلب یہ کہ مستقل قیدی جو ہیں اس طرح سے قتل کیے جاتے رہے، کسی سزا کی بنیاد پہ نہیں، چونکہ جنگی قیدی تھے اور خوشی منانا ہے، لہذا اس خوشی میں مطلب کہ 100 50 200 جتنے مناسب سمجھے اس وقت انہوں نے اس کو بلایا اور ان کو کیا کہتے ہیں قتل کر دیا۔ اچھا، اب یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، اب اس وقت مراد کے ساتھ دو بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہاں پہ جو جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یہ یورپ کے علاقے میں ایک نیا اتحاد بن گیا، اور وہ مطلب یہ کہ آپ کے خلاف لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ایشیائی علاقے ہیں، قونیا میں بغاوت ہو گئی۔ تو مراد نے کیا یہ کہ اب یہ 30,000 کی تو فوج تھی جسے شکست ہو چکی تھی، تو مراد نے ایک فوج ترتیب دی، ایک 80,000 جس میں لوگ تھے، اور اس فوج کو مطلب روانہ کیا یورپی اس علاقوں میں جہاں پہ یہ سربیا اور ہنگری اور علاقوں کے لوگ جو تھے وہ تھے، اس کو وہاں روانہ کیا، اور خود فوج لے کے قونیا چلا گیا ان علاقوں میں لڑنے کے لیے۔ یہاں پہ جو اتحاد قائم ہو چکا تھا عیسائیوں کا، اس میں ہنگری، سربیا، ویلیشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا، بوسنیا، البانیہ، یہ سب شامل تھے، اور ان سب کو ملا کے بہت بڑی فوج بھی اکٹھا ہو گئی تھی ان کے پاس، اور ایک طرح سے جذبہ بھی تھا کہ مطلب جذبہ ظاہر ایک تو مطلب ان کے بقول ان کے، اور ایک طرح تک بڑی اس بات صحیح بھی ہے کہ ان کے علاقوں پہ مطلب ایک مطلب ایک غیر ملکی یا اجنبی حکمران نے حملہ کر کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اور پھر مسلمان بھی تھے، تو یہ ایک طرح سے مطلب جہادی جنگ بھی بن گئی، اور وہ 80,000 کی فوج جو ہے وہ بھی شکست کھا گئی عیسائیوں کے ہاتھ۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا جو مراد کی حکومت کو دیکھنے کا سامنا پڑا جس کا۔ اچھا، اب یہ قونیا میں جب اس نے مطلب یہ کہ بغاوت فروغ کر لی، اس کا سرکوبی ہو گئی، وہاں اطمینان ہوا صورتحال، اس نے تقریباً 4 سال وہاں رہا ہے، اور پھر وہاں سے وہ
جب واپس آیا تو واپس آ کے یہ ہوا کہ اب یہاں کی صورتحال نظر آئی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ مطلب پریشانی کی بات ہے. تو لیکن اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ اس کے بیٹے کا بڑا بیٹا جو تھا، اس کا نام تھا علاء الدین، مراد کا بڑا بیٹا تھا علاء الدین اس کا نام تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، اس سے اسے محبت بہت تھی، باپ تو تھا ہی، لیکن بہرحال مطلب کبھی کبھی کسی سے زیادہ قربت ہو جاتی ہے. تو اس کی موت کا اس پر بڑا اثر ہوا، اور اس نے مطلب یہ کہ یہ طے کر دیا کہ میں اب ان جھگڑوں میں نہیں پڑوں گا. لیکن کچھ مسائل اس کے ساتھ تھے. ایک تو یہ ہوا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی سربیا وغیرہ کی، اس میں اس کا ایک بہنوئی جو تھا وہ قید ہو گیا تھا، اور خاندان کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ اس کو مطلب یہ کہ اس کو رہا کروایا جائے. جنگ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا. تو اس نے پھر اس کی مطلب کمیونیکیشن ہوئی، ہنگری سے باقاعدہ خط و کتابت ہوئی، اور فائنلی یہ ہوا کہ آپس میں ایک معاہدہ کر کے صلح کر لی جائے 10 سال کے لیے، اور بہنوئی کی رہائی کے لیے 60,000 ڈاکٹ جو ہیں وہ ادا کیا. اب ڈاکٹ زمانے میں کرنسی تھے، مجھے نہیں پتا کہ ویلو اس کی کیا تھی، لیکن ظاہر ہے بہت بڑی ویلو ہوگی. تو 60,000 ڈاکٹ ادا کر کے اس نے اپنے بہنوئی کو چھڑوایا. سربیا اور سربیا کو آزادی دی گئی، اس لیے کہ اس کو صوبہ بنا دیا گیا تھا. ولیشیا جو ہے اس کو ہنگری کے تحت کر دیا گیا، ہنگری کے اختیار میں دے دیا گیا، اور 10 سال کا معاہدہ ہوا. اور یہ 10 سال کا معاہدہ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ہوا. اسے ترکی زبان میں بھی لکھا گیا، اسے ہنگری کی زبان میں بھی لکھا گیا. اس پر ہنگری کے بادشاہ نے دستخط کیے، سلطان مراد نے دستخط کیے، اور اس کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اس معاہدے کو ہم اپنے مذہبی احکامات کی طرح سے تقدس دیں گے، اور اس میں کوئی بریک اپ نہیں ہوگا. اچھا، اور جب سب یہ کام ہو گیا تو یہ محمد جو ہے، یہ سوری مراد جو ہے، اس نے اپنے بیٹے محمد کو تخت پہ بٹھایا اور خود حکومت سے دستبرداری اختیار کر کے اور گوشہ نشینی اختیار کی، اور بلکہ وہاں سے چلا گیا اور درویشوں وغیرہ کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. میں نے ایسا کیا تھا کہ 2 سال کا گیپ ہے اس کا، وہ یہ گیپ یہاں سے آ رہا ہے. تو خود حکومت سے اپنے طور پہ، اپنی خواہش پہ حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی، اور بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی. لیکن اب ایک جس وقت مطلب یہ کہ یعنی اپنے بیٹے اس نے محمد کو، اب یہ محمد ثانی کہلائے گا، یہ محمد ثانی جو ہے جس وقت حکومت آئی، اس وقت اس بیٹے کی عمر کل 15 سال کی تھی. اچھا، جب یورپی طاقتوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مطلب تجربہ کار بادشاہ چلا گیا اور مرکز میں ہے بھی نہیں، اور وہ تو بالکل الگ تھلگ ہو گیا ہے حکومت کے معاملات سے، اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے سامنے آ گیا نا تجربہ کار، تو اس سے تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اور معاہدہ صرف توڑ دیا والی بات نہیں ہے، بلکہ 50 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اور 50 دن بھی رکے رہے وہ شاید اس لیے کہ معاہدے کے تحت سربیا جو ہے اس کو آزاد کیا جا رہا تھا. وہاں ترک فوجی جو تھے وہ وہاں سے باہر نکل رہے تھے، تو صرف انتظار میں کہ وہ وہاں سے باہر نکل جائیں، سربیا کا کنٹرول پورا مکمل ہمارے پاس آ جائے، اس وجہ سے اس کا انتظار کیا گیا. اور ٹھیک 50 دنوں بعد انہوں نے نئے سرے سے جنگ شروع کر دی، معاہدہ توڑ دیا، اور کیا کہتے ہیں ترکی کی جانب پیش قدمی شروع کر دی. اور اس طرح سے یہ ایک جس جگہ تک پہنچ گئے، اس جگہ کا نام وارنا اس علاقے کا نام تھا، اور وہاں تک وہ پیش قدمی کر کے آگے آ گئے. اب عمائدین سلطنت جو ہیں وہ پہنچے
کیا کہتے ہیں بادشاہ کے پاس. اب یہاں ایک بڑی تھوڑی سی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہ نے انکار کر دیا، یعنی مراد نے، بادشاہ سے مراد بادشاہ تو وہ نہیں تھا، بادشاہ کا باپ تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں مطلب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو حکومت میں نہیں ہوں، تمہارے حوالے تم حکومت کر دی ہے، تم سنبھالو اسے، یہ معاملات تم سمجھو. اچھا، جو سلطان محمد تھا، محمد ثانی، اس نے بھی باپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ پاکی سے مطلب یہ کہ سنبھالیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور باپ نے اسے بھی منع کر دیا. تو اب ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ یہ محسوس ہوا کہ بھی ایسا ہے کہ حکومت تو ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس نے اپنے باپ کو ایک پیغام بھیجا کہ جس حکومت پہ اس وقت میں جس کا سربراہ ہوں، اصل میں یہ علاقہ آپ کا ہے، اور جو حکومت آپ کی تھی اور آپ کی ہے، آ کے اپنے علاقوں کو سنبھالیے، اس کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور یہ کام مجھے کرنا چاہیے اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں بحیثیت بادشاہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ سپہ سالار کو عہدہ سنبھالیے اور اس جنگ کو لڑیے. اچھا، بڑا دلچسپ معاملہ تھا. بہرحال مطلب ایک بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی، مراد کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ اپنا گوشہ نشینے سے نکلا، اور نکل کے آ کے اس نے مطلب فوجیں سنبھالی، سپہ سالاری سنبھالی، اور اس وارنا کے مقام پہ ان میں آپس میں عیسائی لشکروں سے اس کا مقابلہ ہوا. اور یہ ایک اعتبار سے بہت شدید جنگ تھی، اس حوالے سے کہ اس میں مراد کے آ جانے کے باوجود ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا جس وقت ترکی فوجوں کو تقریباً شکست ہو چکی تھی، اور اس وقت ترکی کا جو کیا کہتے ہیں ہنگری کا جو بادشاہ تھا، جو اس کو لیڈ کر رہا تھا عیسائیوں کے تصورات کو، وہ اپنے تکبر میں آگے بڑھ کے اتنا سامنے آ گیا کہ وہ مراد کے تیر کا نشانہ بن گیا، اور وہ جب مارا گیا، اس کے سر کو اٹھا کے نیزے پہ لگایا گیا، تو اس کے بعد پھر عیسائی فوجیوں میں کھلبلی مچی، اور وہ ان کی تقریباً یقینی فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو یہ جنگ بھی مراد نے بہت آسانی سے نہیں جیتی، یہ جنگ تقریباً ہار گیا تھا وہ. اور یہ وہ مقام تھا جب عیسائی جو ہیں وہ اپنا ایک طرح سے اپنا کنٹرول واپس لے سکتے تھے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا، وہ لہٰذا مطلب یہ کہ انہیں پھر شکست اٹھانا پڑی، اور وہ مطلب یہ کہ اس کو وارنا کے مقام پہ اس بات کو فیصلہ ہوا. اس میں عیسائیوں کے جو بہت بڑے بڑے سپہ سالار تھے، جو مختلف حوالوں سے مطلب مختلف جگہوں سے آ کے شریک ہوئے تھے، وہ جو ہیں وہ اس میں مقتول ہوئے، کافی بڑی تعداد، اور عیسائیوں کی بڑی طاقت جو ہے اس میں کچل دی گئی. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اپنا مطلب یہ گوشہ نشین ہو گیا، اور سلطان محمد جو ہے اس کو پھر حکومت سنبھالنا پڑی. لیکن بات یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 15 سال کا لڑکا ہے، اس پر اتنا بڑا بوجھ آپ کو ڈال کے چلے گئے ہیں، اور پھر خاص طور سے باہر کے دشمن بھی ہیں، اندر کے دشمن بھی ہیں، اور اندر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط اور بہت منتظم آدمی نہیں ہے. تو اب کے اندر سے بغاوت ہوئی، اور ان کی جو ایک بڑی مطلب خاص فوج تھی، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے، ینگچری فوج یا جانصاری فوج جو بھی کہہ لیں اسے، انہوں نے تنخواہوں میں مطلب اضافے کا مطالبہ کیا، اور اضافے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بغاوت کی، لوٹ مار شروع کر دی. اور یہ مطلب یہ فساد اتنا بڑھا کہ شہنشاہ مراد کو، سلطان مراد کو پھر واپس آنا پڑا، اور واپس آ کے پھر حکومت سنبھالنا پڑی. لیکن اب اس نے اچھا جیسے ہی وہ واپس آیا، ویسے ہی مطلب یہ کو جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ اپنے اپنے دفتروں میں پہنچ کے آرام سے مطلب کام کرنے لگے، کوئی کسی قسم کا انتشار نہیں رہا. تو اب اس نے یہ کیا سلطان مراد نے کہ اس کو بیٹے کو محمد کو، اس کو اس نے مطلب بھیج دیا ایشیا مائنر کی طرف کہ جاؤ اور وہاں جا کے
مطلب یہ کچھ تجربہ حاصل کروں. وہاں اس کی تربیت کا ایک نیا فیز شروع ہوا. تو یہ محمد تو تربیت کے لیے وہاں بھیج دیا گیا اور سلطان مراد نے حکومت دوبارہ سنبھال لی. اور اس کے بعد پھر وہ 1446 سے لے کے اور غالباً 1451 تک 1451 میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں 51 1446 سے لے کے 1451 تک اس نے دوبارہ مطلب حکومت سنبھالی. اور پھر 51 میں اس کے مطلب اس کا انتقال ہوا. لیکن ابھی اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. تو یہ بہرحال وہاں تک کا سلسلہ رہا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1421 میں اس نے حکومت سنبھالی تھی، پھر 1444 میں اس نے حکومت بیٹے کے حوالے کی، اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ وہاں سے واپس آ کے 1446 میں اس نے نئے سرے سے دوبارہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر اپنے انتقال تک 1451 تک رہا. تو یہ 2 سال کا گیپ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اسے کسی نے ڈیسیڈ کر دیا تھا، اپنی مرضی سے الگ ہوا تھا اور الگ ہونا چاہتا تھا. لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اسے واپس آنا پڑا. اچھا، لیکن اب یہ ہوا کہ جب یہ اس نے مطلب یہ کہ جنگ جیتی عیسائیوں سے، تو اب کہ اس نے سربیا کو اور بوسنیا کو، ان دونوں کو پھر عثمانی سلطنت شامل کر کے صوبے بنا دیے. یہ جو عیسائیوں نے جو عہد توڑا تھا، اس کا اثر جو ہے وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوا، اس عہد شکنی کا اثر، بلکہ اس عہد شکنی کا اثر عیسائیوں پہ، عیسائی عوام کی بات میں کر رہا ہوں، ان پر بھی ہوا. عہد شکنی جو ہے وہ انہوں نے ان پر کوئی بڑا اچھا اثر نہیں چھوڑا. تو بہت سے عیسائیوں نے اس موقع پہ اسلام قبول کیا، خاص طور سے سربیا اور بوسنیا میں مطلب والنٹریلی اسلام لوگوں نے قبول کیا ہے. اور خاص طور سے اس میں ایک جو بڑی چیز جو ہے وہ عیسائیوں کی عہد شکنی جو ہے وہ شامل رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ موقع ہے جب صحیح معنوں میں سربیا میں اور بوسنیا وغیرہ میں اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. اور اس جگہ اسلام کو پھیلانے کے لیے مطلب اسلام کو پھیلانے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں ہوا. طاقت کا استعمال تو جو جنگ ہوئی اس میں تو ہوا ہے، لیکن لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کسی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا. یہاں والنٹریلی اسلام پھیلا ہے. اور پھر یہ اسلام پھر اس کے بعد ظاہر چونکہ یہ علاقہ کافی عرصے تک مسلمانوں کے پاس اس کے بعد بھی رہا، تو ظاہر یہاں پھر جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں یہاں لوگ کافی مسلمان رہے، ان کی نسلیں مسلمان رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہو گئی. اور یہی وہ مسلمان تھے جنہیں ابھی حال میں کیا مطلب 30 سال پہلے بوسنیا میں، 30-40 سال پہلے بوسنیا میں اور سربیا وغیرہ میں اپنا مطلب جن کی ایکسٹرمنیشن کی بات ہوئی، وہ ساری کہانی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بوسنیا میں کیا ہوا اس زمانے میں. اچھا، اس کے بعد پھر یعنی یہ 1446 کی بات میں کر رہا تھا، جب اس نے دوبارہ ٹیک اوور کر لیا، بادشاہ دوبارہ لی، عیسائی وہ اپنی فوجی بغاوت جو اس کو ختم کیا، اور اب وہ باقاعدہ مطلب حکومت. اس کے بعد عیسائیوں نے ایک اور اجتماعی بند کی جنگ کی کوشش کی ہے اس کے 2-3 سال بعد، لیکن وہ مطلب یہ کہ اسے مطلب جنگ تو ہوئی، لیکن 3 دن کے اندر وہ ان کو شکست ہوئی اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ تو بڑے بڑے واقعات تھے جو سلطان مراد کے زمانے میں پیش آئے. ایک چیز رہ گئی صرف، مجھے دیکھنا ہے کہ اگر وقت ہمارے پاس ہو تو میں اس کو بھی مکمل کر لوں. ہاں ابھی 8:20 ہوئے ہیں، چلیے یہ اس کو ختم کر لیتے ہیں تاکہ اس سے. یورپ میں البانیہ کا علاقہ، یہ ابتدائی میں مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تھا، جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا. لیکن جو طریقہ کار تھا مسلمان حکمرانوں کا وہ یہ تھا کہ اگر آپ مفتوح ہو گئے ہیں
اور آپ مطلب ہماری بادشاہت کو کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے مطلب معاملات جو ہے زیادہ نہ بگڑنے پائے. تو البانیہ تھا تو حصہ ایک طرح سے نہیں بلکہ حصہ تھا عثمانی سلطنت کا، لیکن وہاں جو بادشاہ تھا اسی کو انہوں نے اس علاقے کا صوبے دار یا گورنر کہتے ہیں، یا اس علاقے کا چارج اسی کو دے دیا تھا. اور وہ مطلب اب عثمانی سلطنت کا ماتحت ہو کے وہاں رہ رہا تھا. اچھا، اور جس میں مطلب کوئی یہاں تک کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. اور وہ باقاعدہ مطلب یہ کہ وہاں سے آمدنی کا حصہ بھی آتا تھا. وہاں مطلب یہ کہ بادشاہ کی طرف سے انتظامی معاملات جو ہوتے تھے، جو احکامات ہوتے تھے، ان کا بھی نفاذ ہوتا تھا اسی طرح سے. یہ بالکل عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ تھا. فرق صرف اتنا سا تھا کہ اس کا صوبے دار جو تھا یا اس کا گورنر جو تھا وہ وہی شخص تھا جو اس سے پہلے اس جگہ کا بادشاہ تھا. اچھا، اس نے مطلب سلطان مراد کے پاس اپنے 4 بیٹے جو ہیں وہ بھیج دیے. چھوٹی عمر کے بیٹے تھے، ان کو بھیج دیا، اور مطلب تربیت کے لیے. اور بنیادی طور پر میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ ان کی جو خاص فوج تھی جسے ینگچری فوج کہتے ہیں، جانشاہی فوج تھی، اسے والنٹریلی یورپ کے لوگ جو ہیں، یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو باقاعدہ اس میں تربیت کے لیے بھیجتے تھے، اور اس میں سے اکثر مسلمان ہو جاتے تھے. اس لیے کہ ان کو جب مطلب تربیت دی جاتی تھی تو اس میں اسلامی تعلیمات بھی شامل تھیں، اور اکثر و بیشتر اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. اچھا، اس نے جو اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، چھوٹے بیٹے تھے، ان کو باقاعدہ وہاں تربیت کے لیے رکھا گیا. اب واللہ عالم کیا ہوا کہ اس میں سے 3 بیٹے جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، یہ بات جو ہے یہ البانیہ کا جو صوبے دار تھا، گورنر جو تھا، اس کو یہ بات مطلب ناگوار بھی گزری، اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ناگوار گزرنا چاہیے تھی. اس نے اس بات کو باقاعدہ کسی سازش کا حصہ سمجھا. اس بات کا سلطان مراد کو بھی بڑا دکھ ہوا، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ بات اس کے علم میں بھی نہیں تھی کہ ایسا کیسے ہوا. جو تحقیقات ہوں اس سے بھی کوئی زیادہ واضح بات سامنے نہیں آ سکی سوائے اس کے ان کا انتقال ہو گیا. تو جو چوتھا بیٹا بچا تھا اس کو بادشاہ نے اپنی ذاتی نگرانی میں لے لیا، اور اس کو خاص طور سے مطلب یہ کہ محلوں میں رکھا. اس کی بالکل اپنے بچوں کی طرح سے اس کی تربیت کی. اس کو مختلف صوبوں میں گورنر لگایا، اور اس کا بالکل اسی طرح سے اس کا آرام، اس کا سکون، اس کا مطلب اس کی تربیت اور اس کی پلیسمنٹ بالکل ویسی ہوئی جیسے شہزادوں کی ہوتی ہے. اور یہاں تک معاملہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا. جب اس کے باپ کا انتقال ہوا البانیہ میں، تو وہ علاقہ بھی اس نے مطلب مراد نے اس کو اپنے اس بیٹے کو نہیں دیا، بلکہ اس کو دوسرے علاقوں میں جو اس سے بڑے بڑے علاقے تھے وہاں اس کو نگراں رکھا. وہ علاقہ جو ہے اس کو نہیں دیا گیا. اس کا نام یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا نام سکندر بیگ رکھا گیا، اور یہ لارڈ الیگزینڈر بے کے نام سے بھی مشہور ہے. تو لیکن پھر یہ جو اس کا باپ تھا جان کسٹرائٹ، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ اس کو سکندر کو کس طرح سے ہوا کہ نہیں، میرے باپ کی جو حکومت تھی وہ مجھے ملنی چاہیے. تو یہ پہنچائے وہاں. اس نے باقاعدہ وہاں جو مطلب سرکاری آفیشل جو تھا، امیر منشی کہلاتا تھا، اس سے حکم نامہ لکھوایا زبردستی سر پہ تلوار رکھ کے کہ آپ البانیہ کے حاکم کو جو یہ خط لکھ کے دیں کہ سکندر بے وہاں آ رہا ہے، اور اپنے تمام اختیارات آپ سکندر بے کو دے دیں. تو وہ لکھوانے کے بعد اس میر منشی کو بھی قتل کر دیا. وہاں سے یہ حکم نامہ لے کے وہ پہنچا البانیہ کے علاقے میں. وہاں کے گورنر کو اس نے فوجی طور پہ بادشاہ کو حکم آیا، اس نے فوجی طور پہ اپنی جگہ خالی کر دی، اس نے ٹیک اوور کر دیا. پھر اس نے مطلب کہ اپنے اسلام سے بھی انکار کیا اور بادشاہ کے خلاف بغاوت بھی کی. اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کئی جنگیں ہوئیں، اور یہ جنگوں میں چونکہ ترکوں کے ساتھ ہی رہا تھا تو انہیں سے سیکھا تھا سب کچھ، اور مزاجن بھی بہت بہادر تھا،
لہٰذا ان جنگوں میں وہ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ البانیہ پہاڑی علاقہ تھا، تو اس علاقے میں اسے قابو نہیں کیا جا سکا، اور یہ بات جو ہے یہ سلطان مراد جو ہے وہ اس کے زمانے میں یہ قابو میں نہیں آ سکا، اور یہ نامکمل ٹاسک تھا جو سلطان مراد چھوڑ کے جس کا انتقال ہوا سن 1451 میں، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹا محمد جو ہے اب دوبارہ تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کو گفتگو کریں گے۔ 60-26 ہو گئے ہیں، اگر کوئی سوالات ہوں تو اس دوران میں کر لیں، تھوڑا بہت وقت ہوگا ہمارے پاس مغرب کی اذان سے پہلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔